ستارے جس کی گرد راہ ہوں وہ کاررواں تو ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ گریڈ 2 آپ کو اپنی آن لائن کلاسز میں خوش آمدید کہتی ہوں۔ میں آپ کی اردو کی ٹیچر مسز سائمہ نصیر آپ سے مخاطب ہوں۔ سیشن 2 دوسری نشست۔ بیٹا جی آج ہم اپنی دوسری نشست کا آغاز کرتے ہیں۔ بیٹا جی دوسری نشست میں ہم سوالوں کے جواب لکھیں گے۔ آپ نے یہ سوالوں کے جواب اپنی کاپی میں یعنی نوٹ بک میں لکھنے، ٹھیک ہے۔ سب سے پہلے آپ پیج بنائیں گے، جماعت کا کام لکھیں گے، آج کی تاریخ لکھیں گے اور آج کا دن لکھیں گے، ٹھیک ہے۔ نیکسٹ لائن میں بیٹا جی آپ لکھیں گے عنوان حمد، ایک لائن چھوڑ کے آپ لکھیں گے سرگرمی سوال جواب، اس کے بعد ایک لائن چھوڑ کے آپ نے صرف جواب لکھنے ہیں، آپ نے سوال بک سے دیکھنے ہیں اور جواب آپ نے لکھنے ہیں، آپ نے سوال نہیں لکھنے نوٹ بک میں، ٹھیک ہے۔ آپ کا کام زیادہ ہو جائے گا اس لیے آپ نے سوال نہیں لکھنے، آپ نے اوپر یہاں سوال جواب کے ساتھ آپ نے لکھنے صفحہ نمبر 1، ٹھیک ہے، اور آپ نے سوال یہاں سے پڑھنے ہیں اور صرف جواب جو ہے اپنی نوٹ بک میں لکھنے۔ سوالوں کے جواب لکھیے۔ سوال نمبر 1 ہے حمد میں رحمان کسے کہا گیا ہے، آپ نے جواب لکھنے ہیں۔ سوال نمبر 1 کا یہ نمبر 1 لکھنے، تب آپ کو سمجھ آ جائے گی کہ آنسر نمبر 1 ہے۔ حمد میں رحمان اللہ تعالیٰ کو کہا گیا ہے۔ سوال نمبر 2 ہے اللہ تعالیٰ کی بنائی ہوئی چیزوں کے نام حمد میں سے پڑھ کر لکھیے، یعنی اللہ تعالیٰ نے جو جو چیزیں بنائی ہیں ان میں جو حمد میں دی گئی ہیں وہ آپ نے لکھنی ہے۔ جواب ہے انسان، دریا، سمندر، بیابان، آسمان، پہاڑ اور زمین، ٹھیک ہے۔ سوال نمبر 3 ہے اللہ تعالیٰ کی خوبیاں بے شمار ہیں، کم از کم 5 خوبیاں لکھیے۔ آپ نے جواب میں یہ 5 خوبیاں لکھنی ہیں، ٹھیک ہے۔ یہ سوال نمبر 3 کا آنسر ہے۔ آپ نے ہر خوبی ایک لائن میں لکھنی ہے یا 2 لائن میں، اگر بڑا ہے تو 2 لائن بھی استعمال کر سکتے ہو، لیکن ایک بات ختم ہوئی تو اس کے ساتھ ہی دوسری خوبی نہیں لکھنی، ٹھیک ہے۔ اور کام جو ہے آپ نے ایک جملہ یا جو بھی لکھا آپ نے جو ایک لائن لکھی اس کے بعد ایک لائن چھوڑ کے کام کرنے، ٹھیک ہے۔ میں آپ کے لیے خوبیاں پڑھ لیتی ہوں۔ اللہ زندہ ہے، نمبر 2 اللہ تعالیٰ علم رکھتا ہے، نمبر 3 اللہ تعالیٰ عیب سے پاک ہے، عیب سے پاک ہے یعنی کسی قسم کا نقص نہیں ہے اس میں، یعنی کوئی بھی ان میں خامی نہیں ہے، ٹھیک ہے۔ ہر کام اللہ تعالیٰ اچھا کرتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ ہر چیز پر قدرت رکھتا ہے، یعنی قدرت کا کیا میننگ ہے، یعنی ہر چیز کا اختیار اللہ تعالیٰ کو ہے، اللہ تعالیٰ جو کچھ کرنا چاہیں وہ کر سکتے ہیں۔ نمبر 5 ہے اللہ تعالیٰ سنتا، دیکھتا اور ارادہ فرماتا ہے، یعنی اللہ تعالیٰ دیکھ بھی سکتے ہیں، آپ کو دیکھتے بھی ہیں، آپ کی بات، سب کی بات، اپنی پوری مخلوق کی بات سنتے بھی ہیں اور جو وہ چاہتے ہیں وہ کر لیتے ہیں، ٹھیک ہے۔ سوال نمبر 4 ہے اس حمد میں سے ہم آواز الفاظ کون سے ملتے جلتے الفاظ چن کر لکھیے، مثلا رحمان اور قرآن۔ ہم آواز الفاظ کون سے ہوتے ہیں بیٹا جی؟ وہ الفاظ جن کی اینڈنگ ساؤنڈ سیم ہو، جیسے رحمان نا کی ساؤنڈ ہے، قرآن نا کی ساؤنڈ ہے، ٹھیک ہے۔ یہ میں نے آپ کے لیے 3 سیٹ لکھے ہیں۔ زمین آسمان، ایک عام آواز ہے، زمین ہے اور آسمان ہے۔ دوسرا ہے انسان اور بیان، ٹھیک ہے۔ تیسرا ہے بیابان اور مہربان، ٹھیک ہے۔ یہ 3 ہیں، آپ نے یہ تینوں اپنی نوٹ بک میں لکھنے۔ یہ کام سارا آپ نے اپنی نوٹ بک میں کرنا ہے، سوال نہیں لکھنے، صرف جواب لکھنے، ٹھیک ہے۔ بیٹا جی اپنی بک کا صفحہ نمبر 5 نکالیں۔ سب سے پہلے آپ جو ہیں اس پہ ڈیٹ لکھیں، صفحہ نمبر 5 ہے، اوپر آپ پیج بنائیں گے، CW لکھیں گے، آج کی ڈیٹ لکھیں گے اور دن لکھیں گے۔ بیٹا جی ڈیٹ ضرور آپ نے ڈالنی ہے، ٹھیک ہے۔ یہ بیٹا جی یہ جو کام ہے آپ نے اپنی نوٹ بک میں کر چکی ہیں، ہم جسٹ جو ہیں اس کو تھوڑا سا پڑھیں گے، جو ہمارے اس میں ہمارے مسودے ہیں ان کو ہم سرکل کریں گے، اور ایک نئی چیز جو ہماری ہے وہ ہے مرکب حروف تیجی ہیں، ان کو ہم پڑھیں گے، ٹھیک ہے۔ حروف لکھیے، مفرد حروف تیجی، دیے گئے حروف پر پینسل پھیریے اور کاپی میں درست بناوٹ سے نقل کیجیے۔ آپ نے کاپی میں پہلے لکھ چکے ہو، آپ کو دوبارہ لکھنے کی ضرورت نہیں ہے، بس جسٹ آپ نے صرف پڑھنا ہے، ٹھیک ہے۔ بنیادی مسودوں الف واو چھوٹی یہ اور بڑی یہ پر دائرہ بنائیں، یہ کام آپ نے کرنا ہے، ایک ایکٹیویٹی یہ کرنی ہے۔
اور دوسری ایکٹیویٹی یہ کرنی ہے کہ آپ نے یہ بے کا خاندان بنایا ہوا ہے، یہ جیم کا الگ کیا ہوا ہے، یہ دال کا خاندان الگ کیا ہوا ہے، اور یہ رے کا خاندان الگ کیا ہوا ہے. آپ نے جسٹ ان کو دیکھنا ہے کہ کس خاندان میں کتنے حرف ہیں. ٹھیک ہے، بے، پے، تے، ٹے اور سے. دوسری بات آپ نے بیٹا جی یہ مائنڈ میں رکھنی ہے کہ یہ ان حروف کی بناوٹ کیسی ہے، ان کو لکھا کیسا گیا ہے. ٹھیک ہے، آپ نے یہ بات مائنڈ میں رکھنی. دیکھیں بے کی ساری فیملی لائن کے اوپر ہے. پھر جیم کو دیکھیں، جیم کی بناوٹ کیسی ہے، جیم، چے، ہے، خے سب جو ہے لائن سے نیچے اتر کے پھر اوپر گئے ہوئے ہیں. اسی طرح دال کا خاندان، دال سارے، دال، ڈال، زال تینوں لائن کے اوپر ہیں. رے کے خاندان میں سارے رے لائن کے اوپر ہیں. ٹھیک ہے، رے، اڑے، زے اور یہ. پھر بتایا گیا ہے جوڑے، یعنی دو حروف ایک جیسے ہیں، ان کی فارمیشن ایک جیسی ہے اور ان کی جو ہے اوپر نقطے وغیرہ ڈفرنٹ ہیں. ٹھیک ہے، سین، شین، سواد، زواد، توئے، زوئے، عین، غین، فے، قاف. یہ نقطوں والا کاف ہے اور یہ کش والا کاف ہے، کاف، گاف. ٹھیک ہے، یہ دو ایک جیسے ہیں، تھوڑی سی یہاں سے فارمیشن ڈفرنٹ ہے فا اور کاف کی. یہ سارے جو ہیں لکھنے میں سیم ہے، صرف نقطوں کی وجہ سے فرق ہو گئے. ٹھیک ہے، دو جوڑے ہیں. الگ حروف کون سے ہیں؟ لام، میم. لام کو دیکھیں بیٹا جی، لام آپ کا لائن سے نیچے اتر کے پھر اوپر آتا ہے. لیم کی فارمیشن کیا ہے؟ میم جو ہے لائن سے اس کی دم نیچے جائے گی. نون دیکھیں، واؤ، ہا، الف، چھوٹی یہ اور بڑی یہ الگ الگ ہے، ان کے کوئی جوڑا نہیں ہے. ٹھیک ہے، اس میں جو آپ کو اوپر بتایا گیا تھا حروف علت بھی ان کو کہتے ہیں اور مصوتے بھی کہتے ہیں. آپ نے واؤ کو سرکل کرنے، الف کو سرکل کرنے، چھوٹی یہ کو اور بڑی یہ کو سرکل کرنے. ٹھیک ہے، آپ ان میں کلر بھی کر سکتے ہیں، لیکن بات بیٹا جی کلر آپ یلو صرف کریں کیونکہ باقی کلر سے آپ کے یہ حروف غائب ہو جائیں گے. نیکسٹ آپ کا ٹاپک ہے مرکب حروف تیجی. مرکب حروف وہ ہوتے ہیں جو جڑے ہوں، یعنی 2 یا 3 الفاظ جڑے ہوں. جیسے بے ہے، بے اور ہے جڑا ہوا ہے، دو چشمی ہے جڑا ہوا ہے. ٹھیک ہے، ان کو مرکب حروف، جن حروف کے ساتھ جن حرف کے ساتھ دو چشمی ہے جڑا ہوا ہے ان کو مرکب حروف کہتے ہیں. بے اور ہے جوڑا تو بے بن گیا. آپ نے لکھنے کا طریقہ بھی سیکھنے، چھوٹا سا ون ڈالنے، ترچھا ون جیسے ہوتا ہے، اور پھر چھوٹی سی دال کے ساتھ پھر اوپر گئے، اوپر سے یہاں آئے اور پھر اندر سے باہر آگے. ٹھیک ہے، پھے، تے اور ہے جوڑا تھے، ٹے اور ہے جوڑا ٹھے، جے، چھے، دے، ڈے، رے، ڑے، کھے، گے، لے، میں، نے. ٹھیک ہے، یہ تھوڑے سے بھاری ہوتے ہیں. ٹھیک ہے، آپ جب ان کو بولتے ہو تو آپ کی آواز جو ہے تھوڑی بدل جاتی ہے. ٹھیک ہے، اس کا بیسٹ طریقہ یہ ہے آپ جب اس تکیے میں رکھ کے بولتے ہو، یعنی آپ اپنے منہ کے آگے تکیہ یا اپنا ہاتھ اپنے منہ کے آگے رکھو تو ان الفاظ کو بولو. آپ خالی بے بولو، آپ تکیہ رکھ کے منہ کے آگے یا ہاتھ رکھ کے بولو، ہاتھ کو لپس کے ساتھ دبا کے بولو. بے بولو تو آپ خود محسوس کریں گے. ٹھیک ہے، اور بے بولو تو آپ کو خود محسوس ہوگا کہ آواز جو ہے تھوڑی یہ حروف بھاری ہوگی. ان کو بھاری حروف بھی کہتے ہیں. ٹھیک ہے، نیکسٹ بیٹا جی پیج بنا لیں، CW لکھیں، آج کی تاریخ لکھیں. یہ آپ کو میں پہلے ایک نوٹ بک میں کروا چکی ہوں. یہ شرارتی حروف ہیں. ٹھیک ہے، 9 ہیں، شرارتی 9 بھی انہیں کہتے ہیں کیونکہ دال کی فیملی ہے، رے کی فیملی ہے، واؤ اور الف ہے. ٹھیک ہے، 4 یہ ہیں، 3 یہ ہیں اور ایک یہ ہے. ٹھیک ہے، یہ ٹوٹل کتنے ہو گئے؟ 9 ہو گئے. ہم شرارتی 9 ہیں حروف ہیں. ٹھیک ہے، ہم 9 شرارتی حروف ہیں. ہم اپنے بعد آنے والے حروف سے نہیں ملتے، اس لیے مرکب حروف میں بھی الگ ہی رہتے ہیں. ٹھیک ہے، ہمارے ساتھ باقی تمام حروف آپس میں مل جاتے ہیں، چاہے پہلے آئیں یا بعد میں. سمجھ رہے ہیں بات؟ یعنی یہ کہتے ہیں کہ اپنے بعد والے حروف سے ہم نہیں ملتے، ہم شرارتی ہیں. اب یہ اگزامپل دی ہوئی بیٹا جی، یہ میں نے آپ کے لیے لکھا ہوا ہے، آپ نے اسی طرح اپنی بک میں ان کو کاپی کر لینا ہے. ٹھیک ہے، جیسے اب ہے، یہ شرارتی حرف ہے، اس کے بعد بے ہے تو بے کے ساتھ نہیں جوڑے گا. ٹھیک ہے، بے اگر یہاں پہلے ہوتا تو بے علی با یہ جوڑ جاتا، اپنے سے بعد والے کے ساتھ نہیں جوڑتے. دم ہے، دن ہے، ڈر ہے، اسی طرح آپ نے پریکٹس کرنی. اسی طرح یہ جو شرارتی حروف ہے ان کے بعد اگر دو چشمی ہے آئے، بھاری حروف آئے، مرکب حروف ہے تو وہ بھی اس کے ساتھ بھی نہیں جوڑتے، اپنے سے بعد آئے، پہلے آئے تو جوڑ جاتے ہیں. ٹھیک ہے، اور یہاں آپ نے پڑھا تھا باقی تمام حروف آپس میں مل جاتے ہیں. جیسے بے اور سین ہے تو یہ جڑ جائیں گے. بس ہے، سب ہے،
لکھ ہے یہ جڑ جائے گا، لام کھے کے ساتھ جڑ جائے گا، یہ کھل ہے یہ بھی جڑ جائے گا، ٹھیک ہے۔ نیچے گنتی کی آپ کو میں پریکٹس کروا چکی ہوں بیٹا جی، آپ نے دوبارہ اپنی بک میں لکھنی، یہ کام کاپی میں نہیں کرنا، صفحہ نمبر 6 کا جو کام ہے وہ آپ نے بک میں کرنا ہے صرف، ٹھیک ہے۔ گنتی لکھیے، یہ اوپر آپ کو دی گئی ہے، ٹھیک ہے، یہ نیچے بھی میں نے آپ کے لیے لکھ چکی ہوں، آپ نے اوپر سے دیکھ کے بھی کاپی کر سکتے ہو اور یہ میرے والا بھی لکھ سکتے ہو، ٹھیک ہے۔ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 اور 10۔ بیٹا جی یہ لفظوں اور ہنسوں دونوں میں گنتی ہے، ٹھیک ہے، یہ لفظوں میں ہے اور یہ ہنسوں میں ہے، آپ نے دونوں یاد رکھنی ہے، ٹھیک ہے۔ آج کے لیے اتنا ہی کافی ہے بیٹا جی، اللہ پاک آپ کو اپنی حفظ و امان میں رکھے، تمام مصیبتوں پریشانیوں سے دور رکھے، آمین ثم آمین، اللہ حافظ۔